دیکھیے پہلے بے اعتدالی پر تو ہم نے کچھ اس پر ایک مختصر سے تبصرہ کیا. عدل کے حوالے سے قبلہ اس بات کو دیکھا جائے جو قرآن مجید برہان رشید پیش فرماتا ہے کہ عدل کیا ہے. ہم عدل کو سمجھتے ہیں کہ محض انصاف، لیکن انصاف کب ہوگا اور انصاف کرنے کی روح کیا ہے؟ تو قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو سورہ نحل میں بیان فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اے لوگو اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. جتنی خوبصورتی کے ساتھ عدل کے سامنے احسان کا لفظ لایا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عدل کے لیے لفظ احسان کے علاوہ کوئی اور لفظ عدل کی خوبصورتی اور عدل کی وضاحت کرتا ہو. اب یہ احسان کیا اور عدل کیا ہے؟ ہم تو عرف عام میں یہی کہتے ہیں یہ عدل کا معنی انصاف کریں، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے، اگر وہ نہ ہو تو انصاف کا صدور ہی نہیں ہو پاتا. عدل سے مراد علماء ربانیین نے بڑی پیاری فرمایا عدل یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو. سبحان اللہ. عدل کہتے ہیں اس فکر کو کہ جس میں ظاہر اور باطن ایک ہو، اور احسان کہتے ہیں اس چیز کو. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. خدا تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو چیز تمہاری زبان کہے وہی تمہارے دل میں ہو، اور جو تمہارے دل میں ہو تمہاری زبان کے اندر ہو. جب یہ فکر تمہارے اندر ہوگی تو تم رشتہ دار، قریب، اقارب اس چیز کو نہیں دیکھو گے بلکہ تم نیکی اور بدی کو دیکھو گے. اب یہاں پر فرمایا کہ والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک جیسا ہو. والاحسان، اور یہ کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہو. تو یہ عدل کی اور تشریح آگے کر دی گئی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی آپ دیکھیں اور عدل کا ایک انقلابی پیغام دیکھیں، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی جو روح ہے کہ ظاہر اور باطن ایک، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا تو اس میں سرکار علیہ السلام نے اس کے لیے عقیدت اور احترام نہ. شخص اس بات پر خواہاں تھا اور خوش تھا کہ نبی پاک میرے لیے جو فیصلہ فرمائیں گے وہ درست ہوگا. اور اس میں بنیادی چیز قبلہ جو عدل کے حوالے سے بنتی، جو قرآن پڑھنے سے ہمیں سامنے آتی ہے کہ قرآن بنیادی طور پر عدل کے ایک معاشرہ فراہم کرتا ہے. اور اقوام کو اگر آپ دیکھیں تو ان قوموں کے اندر انسانوں کی تقسیمات ہے، اور انسان ہر دور میں تقسیم ہوا ہے کیونکہ عدل بھی ایک تقسیم ہی کا نام ہے. تو سابقہ اقوام میں اگر ہم دیکھتے ہیں یا اس روئے زمین پر اگر ہم دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہر مذہب انسان کی تقسیم یا تو وطنیت یا قومیت کی بنا پر کرتا ہے. اسلام نے انسانوں کی تقسیم قومیت اور وطنیت کی بنا پر نہیں کی، نیکی اور بدی کی بنا پر کی. فرمایا تمہارا قریب سے قریب عزیز بھی ہو، اگر وہ بدی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تمہارا وہی حکم ہونا چاہیے کہ جو بدی کے کرنے والے کا ہوتا ہے. اور اگر دور سے آنے والا کوئی شخص ہو اور وہ مرکز کی پاسداری کرتے ہوئے نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر تمہیں اس عزیز کی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ ہونی چاہیے. جس طرح دیکھیں ابو لہب ہے، اس میں اعتدال آپ دیکھیں، اور جو آپ نے اعتدال اور عدل کی بات کی ہے، اب اعتدال اور عدل دیکھیے کہ ابو لہب رشتے میں چچا ہے، لیکن نہ نبی پاک نے اسے قبول فرمایا اور نہ کوئی امت اپنے بچے کا نام عبد العزیٰ یا ابو لہب کے رکھتی ہے. اس لیے کہ انسانوں کی تقسیم قومیت یا وطنیت کی بنا پر نہیں ہوئی، نسبیت کی بنا پر نہیں ہوئی، نیکی اور بدی کی بنا پر ہوئی. اور وہی جناب رسول اللہ کا پیغام اگر حبش سے لانے والے بلال ہوتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. تو عدل کا یہ ماحول ہے کہ نیکی اور بدی، پھر اس میں جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ ظاہر اور باطن اس شخص کا ایک ہو، وہ جیسا دل میں سوچ رہا ہے ویسے ہی وہ حکم نافذ فرمائے. والاحسان، اور اس کا ظاہر جو اس کے باطن سے زیادہ آیا ہو. اس لیے آپ نبی پاک کی تعلیم دیکھتے ہیں تو حضور نے جب کوئی حکم دے دیا، مثال کے طور پر کہ بھائی یہ کام، ہر کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، یہ آپ نے حکم دے دیا. پھر یہ نہیں کہ حضور کے جو قریبی صحابہ تھے اور آپ کے دل میں ان کے لیے بڑی محبت تھی تو اگر کوئی وہ الٹے ہاتھ سے کام کر لیں یا جناب وہ الٹی طرف بیٹھے ہوں تو سرکار کہیں کہ چلو میرا پیارا ہے. تو یہ تضاد حضور کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. میں ایک بات اس پر مختصر عرض کروں کہ سید عالم تشریف فرماتے، یہ آج ہمارے لیے روش ہے کہ حضور کی زندگی جو انقلابی ہے. سرکار تشریف فرماتے، سرکار کے دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم، سامنے ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. اب یہ کہ حضرت ابوبکر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، وہ دیہاتی آ کر حضور کے دائیں طرف بیٹھ گیا، اور وہ سیدنا صدیق اکبر آ کے حضور کے سامنے بیٹھ گئے. کسی نے دودھ کا پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کیا. میرے آقا کی طبیعت ایسی تھی کہ سرکار اس کو تبرک بنا دیتے اور آگے بڑھا دیا کرتے تھے. جب سرکار نے اپنے لبائے مبارک سے دودھ لگایا تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور دائیں طرف والے کو ہی دیں گے، اور دائیں طرف تو دیہاتی بیٹھا ہے اور حضرت ابوبکر کی جگہ پر، اور حضرت ابوبکر سامنے. تو جیسے حضور نے اپنے دہن مبارک سے پیالے کو دور کیا تو حضرت عمر چیخ اٹھے کہ حضور ابو بکر یہاں بیٹھے ہیں، ابو بکر ہاں ہونا. سرکار نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے ابو بکر یہاں ہے، لیکن الحق و یمنا، الحق و یمنا، الحق و یمنا. ابو بکر بھلے یہاں بیٹھے، یہ بڑے قدر والے ہیں، لیکن فیصلہ یہ ہے کہ حق دائیں طرف والے کا،
حق دائیں طرف والے. تو دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے حق سیدھی لیکن طرف ہے. حضور نے دائیں طرف جو دیہاتی بیٹھا تھا اس کو پیالہ مرہم. ہماری زبان میں حق سیدھی طرف ہے. حق سیدھی. حق سیدھی تو طرف. یہ جگہ جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے حکم فرمایا تو اس پر پورا عمل کر کے دکھایا. اچھا سر